دوسرا عنوان جو تھا وہ تقوی کی فضیلت اور حاصل کرنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کی فضیلت اور حاصل کرنے کا طریقہ۔ تقوی کے سلسلے میں قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن میں تقوی کے سلسلے میں جو آیتیں مروی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تقوی کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ قولوا قولا سدیدا، تو اس کا فائدہ کیا؟ قرآن سے کیا ثابت ہوا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ اکبر، یصلح لکم اعمالکم، اے لوگو اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال کو سدھار دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے تقوی نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یہ بات اللہ نے فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جو یصلح لکم اعمالکم فرمایا، علماء عجیب بات فرماتے ہیں، دیکھو اب تقوی اختیار کرو کا معنی ہی یہ ہے کہ عمل درست کرو۔ تقوی اختیار کرو کے معنی یہ ہے عمل درست کرو۔ عمل، اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، بے تقوی اختیار کرے تو اعمال درست ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ جب اعمال درست ہوں گے تبھی تو تقوی کہتے ہیں اس کو۔ تو اس کا مطلب کیا؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں۔ اتقوا اللہ کے معنی اللہ سے ڈرو، یعنی ہر کام اللہ کے ڈر کے ساتھ کرو، ڈر کے ساتھ۔ اللہ مجھے پوچھے گا، اللہ مجھے پوچھے گا، اللہ مجھے، اب جیسے آمنا سامنا ہو گیا، بے قرآن پاک میں حکم ہے گھر کو جاتے وقت سلام کیا کرو، سلموا علی اہلہا، تو اللہ کا حکم ہے اس لیے میں نے فوراً سلام کیا، تو اللہ سے ڈر کر ہی تو سلام کیے۔ تو جب اللہ کا ڈر آپ کے عمل کے ساتھ ہو جائے گا ہر عمل صحیح ہوگا۔ تو یہ ہے یصلح لکم اعمالکم، بھئی پہلے تقوی اختیار کرو، تقوی کے ساتھ نماز پڑھو گے نماز درست ہو جائے گی، تقوی کے ساتھ روزہ رکھو گے روزہ درست ہو جائے گا، تقوی کے ساتھ حج کرو گے حج درست ہو جائے گا، تقوی کے ساتھ زکوٰۃ دو گے زکوٰۃ قبول ہو جائے گی، تقوی کے ساتھ جو بھی عمل خدمت کر رہے ہو آپ تقوی کے ساتھ، ریا کچھ نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اتنا۔ یصلح لکم اعمالکم۔ علماء نے دوسری بات کیا فرمائی؟ جب عمل درست ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب اعمال درست ہوں گے تو احوال درست ہوں گے، اور احوال درست ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پورے گناہوں کو ختم کرنا ہوگا، پورے گناہوں کو مٹانا ہوگا، پورے گناہوں کو نیست و نابود کرنا ہوگا۔ جب تک گناہ ہوں گے اس وقت تک اللہ کے طرف سے حالتوں کے درست ہونے کے فیصلے ہرگز نہیں ہوں گے۔ حالات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اعمالکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تقوی اختیار کرو۔ سب سے پہلا فائدہ یصلح لکم اعمالکم، تمام اعمال درست ہو جائیں گے، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ
یغفر لکم ذنوبکم، گناہ پورے کے پورے مٹ جائیں گے۔ اب جب گناہوں کا خاتمہ ہو گیا، جب گناہ ختم ہو گئے، اب آپ اندازہ لگا لیجئے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کتنی سکون کی زندگی دے گا۔ پاک اور صاف جس وقت ہم لوگ ہو گئے، اللہ رب العزت نے جس وقت میں ہمیں پاک صاف کر دیا، تو پاک صاف کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پاک ہونے کے نتیجے میں پاک زندگی اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں عربی تقوی اختیار کرنے کے بعد دیگر تمام چیزیں خود بخود بندے کو نصیب ہوتی چلی جائیں گی، خود بخود بندے کو نصیب۔ تقریباً اللہ جل جلالہ امن والہ نے کئی آیتوں میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی تقوی اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے کیا دیں گے، اسے کیا دیں گے، اسے کیا دیں گے، اسے کیا دیں گے۔ اور تقوی کتنا اختیار کریں وہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اب دیکھیے تقوی کی بات چل رہی ہے، اب ہم لوگ نیت کریں گے انشاءاللہ تقوی اختیار کریں گے۔ جب ہم نے نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد عمل شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب عمل شروع ہوگا تو اب آپ نے سوچا آئندہ ہفتہ میں رابعہ بصریہ بن جاؤں گی، ہر مرد حسن بصری بن جائے گا اور ہر عورت رابعہ بصریہ بن جائے گی آئندہ ہفتہ ہی۔ اس کے لیے کیا کرو، اب یہاں سے بیان سے جاتے ہی کیا ان کے تقوی، کیا ان کے تقوی۔ شوہراں کو دیکھ دال کو پریشان ہو جا رہی، ارے کیا بھئی اچھی حالت میں نہ چھوڑ کو گیا سو میں بیچاری بات کر رہی تھی، مسکرا رہی تھی، کھانا پکا رہی تھی، ڈھنگ سے گھر میں تمام ماحول چل رہا تھا، اب آنے کے بعد بالکل صوفیہ کی طرح ہو گئی، نہ بات چیت نہ نظر، ہاتھ میں تسبیح، نیچے مصلی، جی سامنے قرآن۔ اٹھی تو بیچاری اٹھ رہی ہے، جا رہی ہے، وضو کر رہی ہے، آ رہی ہے، اور اپنی نماز میں ذکر میں تلاوت، یوں سمجھ گئے کہ یہی تقوی ہے۔ اللہ نے دیکھو عجیب بات، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر ہو رہا تھا، دیکھو اللہ اکبر، کیا بتاؤں میں، اسلام سے بڑھ کر اعتدال والا مذہب کائنات میں کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ آپ کو سادھو بننے کے لیے میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو سب کو چھوڑنا ہوگا، سب کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ جو سسٹرز اور مدرس ہیں یا فادرز ہیں، ان کو پوچھئے، پورے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ، سب سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اسلام ان تمام روحانیت فی الاسلام، اسلام کہتا ہے یہ سب ہمارا طریقہ نہیں، چھوڑو، زبردستی اپنے آپ پر ظلم کرو، زبردستی کرو۔ جیسے کہ آپ جین والوں کو دیکھیں گے، پیدل چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اسلام یوں کہتا ہے کہ بھئی ایسی تکلیف اپنے اوپر مت ڈالو جس کی طاقت تم نہیں رکھتے۔ اب کوئی پیدل حج چلنا شروع کیا، سب شروع ہو رہے ہیں پیدل حج، پیدل حج، پیدل حج۔ احمق الوجود ہیں لوگ۔ عربی کوئی ایک بندہ شروع کیا، اس کے جذبات ہیں، اس کا ایک خیال ہے، اس کا ایک فیصلہ ہے، اس کے وسعت ہیں، وہ چلو بھی چل رہا ہے، اسے دیکھا دیکھی سب شروع کریں؟ کہا نہیں۔ ترغیب دینے کی چیز پیدل حج نہیں ہے، ترغیب دینے کی چیز نہیں ہے۔ کیوں ترغیب دینے کی حج نہیں ہے؟ یہ مطلوبہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں حکم کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، بآسانی جو حج کو پہنچ سکتا ہے وہ حج کرے۔ بھئی آپ دیگر کاموں میں اتنا پیسہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں دیگر کاموں میں خرچ کرو، افضل مفضول کا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ جذبات کا فیصلہ، شریعت کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا شریعت کہ جو ایسا حج کرے گا اس کا حج جا کر سب سے اعلیٰ درجے کا۔ علماء یہ فرماتے ہیں حج کا تعلق دل سے ہے، تقوی سے ہے، طہارت سے ہے، دل۔ جیسے کہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے پوچھا، بڑی
فضائل اعمال میں اس سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں. خواتین جب تعلیم کرتی ہیں تو وہ پڑھتی ہیں طواف کرتے وقت کیا آپ نے یہ محسوس کیا, سعی کرتے وقت آپ نے یہ محسوس کیا. حضرت نے کہا کہ پھر آپ نے طواف ہی کہاں کیا, سعی ہی کہاں کیا, یہ آپ نے فرمایا تھا. خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص شروع کیا, وہ قابل تقلید چیز نہیں ہے کہ وہ سب شروع کریں. قابل یہ شروع کیا, چھوڑ دیجئے, اس کے حال پر چھوڑ دیجئے, اس کے حال پر چھوڑ دیجئے. اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ وہ منزل پہنچے اور عافیت کے ساتھ واپس لوٹے. بھئی ہم تو دعا کریں گے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سب شروع کرو, یہ ترغیب دینے کی چیز نہیں ہے. اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن میں آپ کو حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے سورہ تغابن میں 16ویں آیت, فاتقوا اللہ ما استطعتم. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضور کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس کچھ لوگ جمع ہو گئے, 3 صحابی. کہا بھئی حضور تو حضور ہیں, حضور مغفور ہیں, یعنی اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے حضور کے معاف کر دیے. جب حضور کے اللہ نے معاف کر دیے, ہم لوگوں کی جب معافی نہیں ہوئی تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت سے دگنی عبادت کریں گے تاکہ ہماری مغفرت ہو. تو ایک نے ارادہ کیا میں زندگی بھر نکاح ہی نہیں کروں گا, یوں ہی رہ جاؤں گا. نکاح کیوں؟ نکاح کرنے پر دیگر بیوی بچوں کو دیکھو, کماؤ, جاؤ آؤ, کچھ نہیں, بیٹھ جاؤ, نکاح کرو مت. دین کا کام کرتے رہو, عبادت کرتے رہو, تلاوت کرتے رہو, ذکر کرتے رہو, کھانا مل گیا کھا لو, نہیں ملا بھوکا رہ جاؤ, روزے دار رہ جاؤ. ایک نے نیت کی کہ میں پورا سال پوری زندگی روزہ رکھوں گا. یہ نیت کیوں کر رہے ہیں صحابی؟ یعنی وہ یوں سمجھے کہ بھئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب حضور اتنا کر رہے ہیں, ہم لوگ اور بھی زیادہ کرنا چاہیے. اور ایک صحابی نے نیت کیا کی, میں پوری رات سوؤں گا ہی نہیں, تہجد ہی تہجد, تہجد ہی تہجد, تہجد ہی تہجد. یہ نیت کر لی. ارے بھئی عجیب و غریب نیت ہے. نیت کرنے والوں نے نیت تو کر لی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کارگزاری سنائی. حضور جی آپ کے بارے میں کارگزاری لینے کے لیے آپ کی خلوت کی عبادت کیا ہے, جلوت کی عبادت کیا ہے. ایک جماعت آئی ہوئی تھی, اس نے یہ تمام عزائم کیے. کسی نے یوں کہا, کسی نے یوں کہا, کسی نے یوں کہا, کسی نے یوں کہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا یہ کہا؟ کہا جی ہاں. آپ فوراً مسجد نبوی تشریف لے گئے. آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے. اللہ اکبر. مسجد نبوی تشریف لے جانے کے بعد آپ نے سب کو جمع کیا اور سب سے کہنے لگے بھائی سنو, ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا. اے لوگوں سنو, تم میں سب سے زیادہ تقوی والا, سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا, عارف باللہ میں ہوں. سب سے زیادہ تقوی والا کون ہوں؟ میں. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوں؟ میں. یہ تو بات تم لوگ سب جانتے ہو. ہاں جی بالکل. فرمایا میں کیا کرتا ہوں جانتے ہو؟ میں شادی بھی کرتا ہوں, کسی دن روزہ بھی رکھتا ہوں, افطاری بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, نماز پڑھتا بھی ہوں. یعنی مطلب یہ ہے اللہ کے نزدیک تقوی اسے نہیں کہتے جس کو تم لوگ سوچ رہے ہو. روزہ 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 تقوی نہیں, نماز 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 تقوی نہیں, بغیر شادی کی زندگی گزارنا تقوی نہیں ہے. تقوی کسے کہتے جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں عدل کے ساتھ جو کر رہا ہوں, اسے کہتے تقوی. کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تم اللہ سے ڈرو. اور دوسری بات کیا کرو؟
آیت عجیب و غریب ہے، واسمعوا، اور جو بھی تمہیں نصیحت کہی جائے غور سے سنو، سنو کیا کہی جا رہی ہے، اور سننے کے بعد کیا کرو؟ ابھی گناہ تو ہو گئے تم لوگوں سے، جی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اور زندگی میں اطیعوا، اللہ کی بات مانو، اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، اپنے گھریلو زندگی کو سدھارنے کے لیے تمہیں کرنا کیا؟ انفقوا خیرا لانفسکم، تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، یہ اس کے ذریعے سے اصلاح معاشرے کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ دیا کرو، اور اپنے بچوں کو یتیمی کے حالت سے بچنے کے لیے یتیموں پر خیر خواہی کیا کرو، اور اس کے ساتھ جو بھی بیوہ اور مرضع اور مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی امداد کیا کرو، جو تمہارے بس میں اتنا کیا کرو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ اکبر، جو اپنے آپ کو بچا لیا نفس کی بخالت سے وہ کامیاب ہو گیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ بھئی نفس کیا کہہ رہا ہے اس کی سنو مت، نفس کے خلاف کرنے کا نام تقوی ہے۔ قرآن نے ماشاءاللہ تقوی کے سلسلے میں اتنی آیتیں تفصیل سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ حضرات کو نیکسٹ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں میں اشارہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بس میں جتنا ہے اللہ سے ڈر خوف پیدا کرو۔ بھئی غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، اللہ توبہ استغفار جب اللہ نازل کیا شیطان کی کمر ٹوٹ گئی، شیطان بہت واویلا کیا، کیوں؟ ارے زندگی بھر کی میری محنت یہ ایک استغفار میں اللہ معاف کر دے گا، یہ ایک استغفار میں۔ سب سے زیادہ شیطان کو جو پریشانی ہوئی کس وقت ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ استغفار توبہ نازل کیے بہت پریشان ہوا۔ اب تقوی پچھلے گناہوں سے توبہ، پھر اگلی زندگی کو پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کا نام تقوی، اور پچھلے گناہوں کے توبہ وہ استغفار۔ اور استغفار کب کرنا؟ خالی ایک بار کر کو چھوڑ ڈالنا نہیں۔ انی استغفروا فی الیوم 70 مرہ، سرکار روزانہ 70 بار استغفار کرتے تھے۔ 70 کی تعداد زیادہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، تعداد کے لیے نہیں۔ علماء فرماتے انگنت، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو کیا جی تم نہ 100 بار بول کو بھی عقل نہیں کیا جی، کہ تو 100 بار کیا گن کو بولے کیا؟ 100 بار کو تو بار بار بول کو بھی تم نہ سمجھ میں نہیں آ رہی نہ بات تھی، اس واسطے 100 بار کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ارے بھائی 10 بار بول کر تم سمجھتے نہیں ہو تو مطلب کیا ہوا؟ 10 بار آپ گن کر فرمائے تھے، 10 بار تو کثرت کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 70 کی تعداد عربوں کے یہاں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سرکار نے جو کہا 70 مرہ، اس سے مراد کئی اللہ کے رسول اکثر استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہاں، جو ڈیپر وغیرہ میں اگر ناپاکی ہو جائے تو ایسے موقع پر قرآن پڑھنے میں ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں جو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت نماز کی بات آتی ہے، نماز کے لیے شرائط میں کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، یہ شرائط نماز میں سے ہیں، اس لیے ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ تو اس جہاں تک ہو سکے وہاں تک میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں ارے بھائی بار بار ڈائپر بدلو مت۔ دیکھو معذورین کیا، نماز کی ترتیب الگ ہے، جمع بین الصلاتین، ظاہری اعتبار سے 2 نمازوں کو جمع کرے جیسا لگے گا، حقیقی اعتبار سے 2 نمازیں الگ الگ ہیں۔ جیسے ظہر کی نماز کا آخری وقت، عصر کی نماز کا شروع وقت، مغرب کی نماز کا آخری وقت، عشاء کی نماز کا شروع وقت۔ ایسے وقت میں ڈائپر بدلیں کہ ظہر بھی ادا کر لیں، بس 2-3 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد پھر عصر بھی ادا کر لیں، مغرب بھی ادا کر لیں، 5 منٹ کے بعد عشاء بھی ادا کر لیں، تاکہ بار بار بدلنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ معذورین کے لیے شریعت مطہرہ میں یہ اس بات کی اجازت ہے، معذورین اس طریقے سے نماز ادا کر لے سکتے ہیں۔ قبر میں نشان کے لیے نام کو
جو پتھر میں لگایا جاتا ہے کیا وہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے نشانی کے طور پر پتھر لگانا، اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن نام اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. لیکن عام تو اگر کسی جگہ پر لائن سے وہی پتھر لگائے جا رہے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو نشانی دیکھنے میں کنفیوز ہو، ایسے موقع پر کتبہ میں جو شخصیت ہے اس کے اعتبار سے نمبر لگا لے سکتے ہیں، یا اور بھی تعارف ہو تو مختصر نام بھی وہ اس وقت لگا لے سکتے ہیں جہاں پر یہ تمام ماحول. ورنہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا مسلک تو یہ ہے قبر سادی سیدھی ہونی چاہیے، اس پر بس ایک نشانی کے طور پر ایک چھوٹا سا پتھر لگا دیے تو کافی ہے. اسے آ کر کتبہ وغیرہ کے ذریعے سے اس کو منقش کرنا یہ آ کر درست نہیں ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. پانی میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر جو دم کرتے ہیں اس کے لیے پانی میں صرف پھونکے تو کافی ہیں یا تھوک کے ساتھ کچھ چھینٹے جانا ہوتا ہے؟ بھئی بہتر یہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک ہے پھونکنا، ایک ہے تھوکنا، دونوں کے درمیان پھونک ہونا چاہیے. تھوکنا بھی نہیں، پھونکنا بھی نہیں. ارے بھئی خالی افو بول کر پھونکنا نہیں. میں کہتا ہوں اس طریقے سے آپ نے پھونکا تو آپ کے بالکل لائٹ ترشح کہتے ہیں اس کو، رش، تھوڑے سے رش ہوگا اس میں، بس اتنا. آپ پھونک دونوں کے درمیان کرنا چاہیے. تو یہ مصنون طریقہ. اگر کسی کے تھوک پر کنٹرول نہیں ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پھونکنا چاہتے ہیں تو تھوک دیتے ہیں، تو ایسے موقع پر ان لوگوں کو پھونک دینا کافی ہے تاکہ وہ ذرا تھوک پر کنٹرول نہیں ہے تو خالی پھونک دینا کافی ہے. تو بس یہ جو کراہت کی بات ہے یہی ہے. تو آپ ذرا ہلکا سا کر لیں، پھونک مار لیں، بس کافی ہے. ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں لیکن ایمان نہیں قبول کرے تھے تو کیا مسلمان وہ نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھو ابو طالب معنوی اعتبار سے نام رکھ سکتے ہیں. معنی کیا ہے؟ طلب کا باپ. جیسے کہتے ہیں ارے بھئی یہ تو شیر کی اولاد ہے، تو اسی طریقے سے طالب کے معنی طلب والے کا باپ. معنوی اعتبار سے اس میں کوئی شرک نہیں ہے تو نام رکھ سکتے ہیں. شخصیت کے اعتبار سے نہ رکھیں، معنی کے اعتبار سے رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی سید ہیں معلوم نہیں تھا لیکن اگر ان کو صدقہ دے دیں تو کیا کرنا؟ بس صدقہ دے دے تو چھوڑ دیجئے، اس صدقے کی نیت دوبارہ دے دیجئے. بے اگر صدقہ دے دیے ہیں تو آپ اس صدقے کو نفلی عطیہ بنا کر چھوڑ دیں. جو منت آپ نے صدقے کی نیت کی ہے وہ دوسرے کو ادا کر دیں. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے سے ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف اور رنج و غم دور ہو جائیں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھو بھئی اصل میں کیا ہے، درود شریف کے معاملے میں سند کم ہے، خواب زیادہ ہیں. درود شریف کا معاملہ سند اعتبار سے درود کم ہے، یعنی ایسے درود جس درود کو روایتوں سے ثابت ہو، سندوں سے ثابت ہو، ایسے درود کم درود ہیں اور وہ مستند درود بہت کم. لیکن خوابوں کے ذریعے سے کسی نے آ کر درود پڑھا، بھئی مجھے یہ خواب اس درود سے فائدہ ہوا، واقعات میں فائدہ ہوا، تجربے میں فائدہ ہوا، تو لوگ اپنے اپنے تجربے کی بات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز خود کر لیں، اس کی دعوت نہ دیں. اگر کوئی پڑھے تو خود کر لیں، اس کی دعوت نہ دیں، ترغیب نہ دیں، اس کا درس نہ دیں. درس اس چیز کی دی جائے گی جو مستند ہوگی، پکی بات ہوگی. جو چیز آ کر مشتبہ ہوگی اس کا درس دینا منع ہے. اللہ نہ کرے وہ اگر سند کے اعتبار سے کمزور ہے تو ایسے موقع پر بولنے والے گرفت میں آ جائیں گے جو بے سند باتوں کو پھیلانے کے ضمن میں یہ بات بھی آ جائے گی. اس سے آدمی کو آئندہ چل کر نقصان ہوگا اس چیز کا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم اللهم تقبل منا ما كان صالحا وصينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله.